عشاء کے بعد یہ ایک صورت پڑی تھی، صبح ہونے سے پہلے 90 لاکھ دینے کوئی آ گیا، وظیفہ کرتے ہی 90 لاکھ کا بیگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو سچے دل سے صرف 10 منٹ کے لیے پڑھنا ہے، اس کے بعد جو بھی نیک جائز مقصد ہوگا وہ 2 دن میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو بہت بغور سنیں اور بتائے گئے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی حاجت بڑی ہے تو آپ نے اس کو زیادہ دن پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ ہر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے دل میں اس حاجت کو تصور کر لینا ہے۔ رات کے وقت یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ میری وہ بہنیں اور میرے بھائی جو شدید پریشانیوں میں ہیں، اپنے حالات کو فوراً بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا اور صبح اٹھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایسا مجرب عمل، ایسا مجرب وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ کوئی آپ کو لاکھوں کروڑ روپے لے کر بھی نہیں بتائے گا۔ آج کا عمل آپ لوگ رات کو پڑھ لو تو چاہو اسی وقت سو جاؤ، چاہو تو پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے سو جاؤ، کیونکہ کچھ وظائف تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے فوراً بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہوتا ہے اور فوراً سو جانا ہوتا ہے، لیکن آج کا عمل، آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو نیند آئے، آپ لوگ رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس عمل کو جو کوئی بہن بھائی سچے دل سے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی میں اتنا پیسہ آتا ہے، اتنی دولت آتی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے تو مکمل دیکھنا، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ مت کرنا، پہلے عمل کو سمجھنا پھر عمل کرنا، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر آپ کو فائدہ ہوگا، حالات بدلیں گے، قسمت بدلے گی، قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ رات کو وظیفہ جب پڑھ کے سو گے تو صبح اٹھتے ہی دیکھنا کتنی دولت آپ کو ملتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں رہتے ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو یہ ویڈیو 1 مرتبہ مکمل دیکھ لینا۔ اس عمل کو پہلے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لینا اور آپ لوگ رات کو پوری رات میں کسی بھی وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر لینا۔ رات کو تو آپ لوگ کہیں کام پر نہیں جاتے ہوں گے، اگر کوئی جاب ہو کسی بھائی بہن کی تو وہ وہاں پر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اس کی کوئی مجبوری ہو تو ویسے آپ کو پڑھنا، رات کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں سکون سے 1 منٹ نکال لیں۔ آپ کو رات کو کون سی پوری رات پڑھنا ہے؟ رات کو ویسے ہی موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، فضول کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو آدھا 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے کہنے پہ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی مراد ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو صبح اٹھتے ہی آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کو جو میرے بہن بھائی سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، اس کو کبھی زندگی میں پیسوں کی تنگی نہیں ہوتی۔ کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو اگر مایوسی ہو، کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ جس کو بتایا، چاہے وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، میرے بہن بھائی ایسے تھے جن کا بال قرضوں میں ڈوب چکا تھا، پوری طرح قرضوں میں ڈوب چکے تھے۔ ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح اٹھتے ہی لوگوں کے جو قرضے تھے وہ ادا ہو چکے تھے۔ قرض داروں نے خود فون کر کے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کا قرضہ معاف کر دیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ اپنا قرض خود ادا کر دو گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، معجزات دیکھنے ہوں، کبھی طریقے سے دولت دیکھنی ہو تو رات کو یہ عمل لازمی کر لینا۔ رات کو میری بہنیں، میرے بھائی، جب سکون سے آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں، سب سے پہلے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے
پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو آج کا عمل ہے، اس کو جب شروع کریں تو صرف ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو شروع کر دینا ہے۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدا بندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اور یہ وظیفہ وہ میرے بہن بھائی جو بالکل ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ آپ لوگوں نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ جو آپ کو درود پاک پڑھ کے فوراً آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ 2-3 وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے، چھوٹا سا آدھے پونے منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر یا سلامو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر اپنے اچھی طرح گن کے پڑھیے گا، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلے نمبر پر آپ کو رات کا جو عمل ہے غیبی دولت کا مجرب عمل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگ یا سلامو کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ یا سلامو کا وظیفہ میری بہنوں میرے بھائیوں آپ لوگ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے نہ ہی ایک وظیفہ کم نہ ہی ایک زیادہ پڑھیے گا۔ اس بات کا آپ لوگ اچھی طرح سے خیال رکھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد کا وظیفہ 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ جیسے ہی یا سلامو پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو ایک بار پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر دوسرے بار پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس وظیفے کو میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ لوگوں کو صرف اور صرف پڑھنا کتنی بار ہے؟ 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ۔ جب اس وظیفے کو پڑھ لے تو اس کے بعد آخر میں آپ کو آج کا جو عمل ہے بالکل اینڈ میں آپ کو یہ وظیفہ فوراً آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو سورۃ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
21 بار پڑھنی ہے، یعنی 21 بار سورۃ کوثر اور 21 بار ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، کمی پیشی نہ ہو۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگ آخر میں 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ یا غفورو پڑھ لینا ہے۔ یا غفورو 7 بار پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں آپ کو جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھیے گا۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے تمام حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے، اولاد نرینہ چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے پیارے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آج کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔